الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی تعلیمات زندگی کے ہر شعبے کے لیے رحمت ہی رحمت ہے. آپ کی ذات و صفات، آپ کی اسوہ حسنہ، زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی رہنمائی انسانیت کے لیے رحمت ہی رحمت ہے. اللہ کے حتیٰ کہ آپ کی زندگی کا یہ پہلو، آپ کی زندگی کا یہ پہلو، آپ کا بیمار ہونا، آپ کا تکلیف میں آنا، یہ بھی آپ کے لیے بھی رحمت ہے، امت کے لیے بھی رحمت ہے. آپ علیہ السلام کا تکلیف میں آنا، حاسدوں کے حسد کا اثر پڑنا، حاسدوں کی شرارت کا اس سے آپ کو تکلیف میں آنا، یہ آپ کے لیے بھی رحمت ہے اور انسانیت کے لیے بھی رحمت ہے. جس میں یہ پیغام ہے کہ دنیا میں آئے ہو اور اس بات کی ہوس کرنا دنیا میں تکلیف نہ آئے، رہتے دنیا میں ہو اور اس بات کی ہوس رکھنا کہ دنیا میں تکلیف نہ آئے، یہ دنیا کی فطرت کے خلاف ہے. جب دنیا میں آئے ہو تو اس دنیا میں تکلیف بھی ہے، راحت بھی ہے، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے، خوشگواری بھی ہے، ناگواری بھی ہے. وہ جنت ہے جہاں صرف راحت ہی راحت ہے. وہ جہنم ہے جہاں صرف مصیبت ہی مصیبت ہے. دنیا میں آئے ہو تو یہاں اللہ کا پیغمبر ہے اور پیغمبروں کے امام ہیں، محمد الرسول اللہ ہے. اس دنیا میں کوئی ولی ہے، کوئی قطب ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی اللہ کا بہت ہی پیارا ہے، لیکن دنیا میں رہ رہا ہے. تکلیف تو آئے گی، تکلیف تو آئے گی. بادشاہ ہو یا فقیر ہو، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھ پہ تکلیف کبھی نہیں آئی اور میری زندگی میں ناگواری کبھی نہیں آئی. اس دنیا میں اس کی ہوس رکھنا کہ دنیا میں تکلیف نہ آئے، بڑی نادانی. اس دنیا میں یوں جیو کہ اس دنیا میں تکلیف کے جھونکے بھی آئیں گے، راحت کا سلسلہ بھی ہوگا، آزمائش بھی ہوگی، نجات بھی ہوگی، حفاظت بھی ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تکلیف آئی، لیکن چونکہ آپ رحمت تھی، وہ تکلیف آپ کے حق میں، اور امت کے لیے بھی آپ کی تکلیف رحمت تھی، جس میں پیغام تھا کہ جب تکلیف آئے تو اس سے نجات کیسے پائی جائے. جب زندگی میں ناگواری اور مصیبت اور پریشانی آئے، دنیا میں کوئی غم آئے،
دنیا میں کوئی پریشانی اور تکلیف آئے تو اس سے نجات کی صورت کیا ہے؟ تکلیف تو آئے گی. بچے دنیا سے چلے جاتے ہیں، باپ چلا جاتا ہے، کاروباری حالت متاثر ہو جاتی ہے، صحت چلی جاتی ہے، معاشی حالات پہ حالات آ جاتے ہیں. دنیا ہے، اس دنیا کے اندر یہ ساری تکالیف کا سلسلہ ہے. لیکن ان تکالیف میں راحت کیسے ملے، سکون کیسے ملے، چین کیسے آئے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت سے اور اپنی خوبصورت اسوہ سے اور اپنی خوبصورت زندگی سے، جو سراسر رحمت ہی رحمت ہے، امت کو پیغام دیا. اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. میں اس رب کی پناہ میں آتا ہوں جو فلق کا رب ہے اور ساری تکالیف اور اس کے اسباب کا پیدا کرنے والا ذات، خالق اور مالک، میں اس کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اس کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. یعنی تکلیف اور آزمائش اور ناگواریوں کی حالت میں کوئی آدمی اللہ سے فریادیں کرے، اسے دل و جان سے پکارے، اس کے اور قریب ہو جائے، اس کے دربار میں عاجزی اور انکساری اور تضرع کا اظہار کرے. وَاسْتَقْبَلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، خوب گر گڑائے، خود اس کے سامنے آؤ زاری کرے، اس ذات کے سامنے. اگر یہ کرے گا تو یا تو یہ تکلیف ہی چلی جائے گی، یا تو یہ تکلیف ہی چلی جائے گی. اور اگر تکلیف نہ بھی گئی، اگر کسی حکمت سے، اللہ کی حکمت ہے، تکلیف نہ بھی گئی، تو میرے عزیزو، اس اللہ کو پکارنے والے شخص کی زندگی میں جو تکلیف ہے وہ اس کے حق میں رحمت بن جائے. دیکھنے میں زحمت، حقیقت میں رحمت. عین اس تکلیف میں بھی، عین اس پریشانی میں بھی، عین اس آزمائش میں بھی، اس بیماری کے اندر بھی اسے دل کا سکون نصیب ہوگا، اسے دل کا اطمینان نصیب ہوگا، اسے صبر نصیب ہوگا. یہ آواز کس چیز کی؟ تو یہ تکلیف بھی اس کے حق میں رحمت بن جائے گی. اگر اللہ کو پکارتا ہے دل و جان سے، اور دل کا اطمینان کا ہو جانا تکلیف میں اور پریشانی میں اور بیماری میں اور آزمائش میں، دل کا سکون آ جانا اور صبر آ جانا اور اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ تکلیف اس کے حق میں عبادت، یہ تکلیف اس کے حق میں رحمت، یہ تکلیف اس کی خطاؤں کی معافی کا ذریعہ، یہ تکلیف اس کی درجات کی بلندی کا ذریعہ. اور تکلیف آئی، امتحان میں گھر گیا، کوئی ناگواری آ گئی اور اللہ تعالی سے شکوے کرنے لگا، شکایت کرنے لگا، اس کی رحمت سے مایوس ہو گیا، اس کی بندگی سے اور دور ہو گیا، اللہ کی نافرمانیاں اور بڑھ گئیں، شکوے شکایت کا اضافہ ہو گیا، سمجھ لے یہ تکلیف اللہ کی پکڑ کی پہلی قسط ہے. سمجھ رہے یہ تکلیف اللہ کی پکڑ کی پہلی قسط ہے. یہ عذاب ہے، عذاب کی ایک شکل ہے. یہ تکلیف اس کے حق میں زحمت ہے، زحمت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے بتایا کہ تکلیف تو آئے گی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں حاسدوں کے حاسد کا اثر آیا. آپ کی زندگی میں بھی شریروں کا شر کا اثر ہو سکتا ہے، آپ کو خاندانی لحاظ سے بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے، اولاد کی طرف سے بھی آپ پر تکلیف آ سکتی ہے،
کسی ظالم کی طرف سے بھی آپ کو پریشانی آ سکتی ہے، آپ صحت کے لحاظ سے بھی متاثر ہو سکتے ہیں، آپ کی صحت بھی جا سکتی ہے، لیکن ان ساری تکالیف میں اگر آپ اللہ کو دل و جان سے پکاریں گے اور کہیں گے اعوذ برب الفلق، اللہ مجھے آپ کی پناہ چاہیے، اللہ مجھے آپ کی مدد اور نصرت چاہیے، اے اللہ مجھے آپ کی رحمت کی توجہ چاہیے، اور اس ذات کی طرف متوجہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مومن کی شان یہ ہے جب اس پر کوئی آزمائش اور ناگواری آئے تو صلاۃ الحاجت پڑھے۔ آپ کے گھروں کے اندر بھی ہوتا ہوگا، بڑے بوڑھوں میں تو یہ بہت اہتمام تھا، جب گھر میں کوئی تکلیف آتی تھی آیت کریمہ کا ورد ہوا کرتا تھا، بڑے اہتمام سے آیت کریمہ پڑھی جاتی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس لیے کہ یہ وہ ورد ہے، یہ وہ دعا ہے، یہ وہ دعا ہے، یہ وہ ورد ہے جو ایک پیغمبر نے مانگی تھی اللہ سے، اور وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، اس تکلیف اور آزمائش کی گھڑی میں اسی نے اللہ کو پکارا۔ مچھلی کا پیٹ ہے، سمندر ہے، رات کا اندھیرا ہے، لہروں کا اندھیرا ہے، کون اس کی فریاد سنے، کون اس کی مشکل کے حل کرے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من، اللہ مجھ سے کوئی قصور ہو گیا ہے معاف فرما، اور تیرے سوا تو کوئی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، تو اکیلی ذات ہے، تو کرنے پہ آئے کوئی نہیں روک سکتا، تو مشکل حل کرنے پہ آئے تو اسباب بھی پیدا کر سکتا ہے، آپ کی ذات کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ آیت کریمہ کا اہتمام ہوتا تھا، صلاۃ الحاجت کا اہتمام ہوتا تھا، دعاؤں کا اہتمام ہوتا تھا، اور اس اللہ کی طرف رجوع کی برکت یہ ہوتی تھی کہ عین تکلیف میں بھی، عین بیماری میں بھی، کسی آزمائش کے اندر بھی آدمی کے دل کو سکون آتا تھا، صبر آ جایا کرتا تھا، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جایا کرتا تھا، اور یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ آدمی جو بیمار ہے اس بیماری کے اندر بھی اس کی نیکیوں کا سیزن لگ رہا ہے، یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ اس تکلیف کے اندر بھی اس کا عبادت کا سیزن لگ رہا ہے، اس کی کمائی ہو رہی ہے، یہ اس بات کی علامت تھی کہ عین تکلیف میں بھی، عین بیماری میں بھی، آزمائش میں بھی اس کی نیکیوں کا سیزن لگ رہا ہے۔ بتائیے کوئی مزدور کو سیزن لگ رہا ہو اور 3 راتیں نہ سویا ہو تو کیا کہتا ہے؟ سیزن ختم ہو جائے؟ وہ کہتا نہیں میاں یہ سیزن پورا ہفتہ لگ رہا ہے۔ کوئی مزدور کا سیزن لگا ہو اور 3 راتوں سے نہ سویا ہو، اس کی چاہت کیا ہوتی ہے کہ سیزن ختم ہو جائے، بلکہ وہ کہتا ہے میاں پورا ہفتہ رہے۔ ارے میاں پورے ہفتہ تکلیف میں؟ کہتا ہے میاں سیزن بار بار تھوڑی لگتا ہے۔ سبحان اللہ، جب عین مصیبت اور پریشانی میں بھی، بیماری میں بھی، ناگواریوں میں بھی حاسدوں کے حسد لگا، شریروں کے شر کا اثر پڑا اور یہ اللہ کے قریب ہو گیا، تو اس تکلیف کے اندر بھی اس کی نیکیوں کا سیزن لگ رہا۔ میں عرض کر رہا ہوں اس کی علامت ہے، اس کی نشانی ہے، اس کی علامت اور نشانی یہ ہے صبر آ جائے، اطمینان آ جائے، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جائے، دل سکون میں آ جائے، یہ علامت ہے کہ اس کی یہ مصیبت بھی اس کے حق میں رحمت ہے۔ تو دنیا ہے اور دنیا میں یہ ہوس رکھنا کہ تکلیف نہ آئے نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی نے یہ شخص نے یہ ہوس رکھی تو اس نے عقل سے گری ہوئی سوچ رکھی اور اس نے اس دنیا کی فطرت کے خلاف نظریہ رکھا۔ اس دنیا کی فطرت میں تکلیف ہے، وہ تو آئے گی، ولی پر بھی آتی ہے، صحابی پر بھی آتی ہے، نبی پر بھی آتی ہے، نبیوں کے امام پر بھی تکلیف آئی ہے، لیکن ان کے حق میں رحمت بنی ہے، اور ان پر وہ جو رحمت بنی ہے ساری انسانیت کے لیے پیغام ہے کہ تم تکلیف کی بھی اپنے حق میں رحمت بنا سکتے ہو۔ آج چونکہ تکلیف اور مصیبت میں اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے،
اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں ہے، تو مایوسی ہے، ڈپریشن میں ہے، ڈپریس ہے. اور بعض تو اس قدر پریشان اور مایوس ہوتے ہیں، اتنے اندر سے بزدل بن جاتے ہیں کہ خودکشیاں کرتے ہیں. اور سبحان اللہ، کوئی مصیبت اور تکلیف میں اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ کو راضی کر لے، تو اس کا تو نیکیوں کا سیزن لگ جائے گا. تو دنیا میں یہ ناگواری آئی، پھر یہ شرارت اور یہ تکلیف بس اوقات جنوں کی طرف سے ہوتی ہے اور بس اوقات انسانوں کی طرف سے ہوتی ہے. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بس اوقات یہ تکلیف شیاطین کی طرف سے آتی ہے، بس اوقات یہ تکلیف جنات کی طرف سے آتی ہے، اور بس اوقات انسان نما شیطانوں کی طرف سے آتی ہے. ہر ایک کی طرف سے آ سکتی ہے یہ پریشانی، تکلیف. لیکن اس موقع پہ کرنے کا کام کیا ہے؟ جزا فضا، بے صبری، شکوی شکایت، مایوسی نا. اس موقع پہ اللہ کے قریب ہو جاؤ، اس ذات کو پکارو محتاج بن کے. بس اوقات آدمی زبان سے پکارتا ہے، دل سے نہیں پکارتا. اور اس کی زندگی میں کوئی چٹان ہوتی ہے گناہ کی، جو اللہ کی پناہ میں جانے میں رکاوٹ بن رہی ہوتی ہے. اس کی زندگی میں کوئی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ اللہ کی پناہ میں جانے میں رکاوٹ بنتی ہے. اس لیے بھائی، جب بھی اللہ کو ساتھ لینا چاہتے ہو تو اللہ نے طریقہ بھی بتایا ہے. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. سب سے پہلے یوں کہو، رب اغفر، اللہ مجھے معاف فرما، اے اللہ میں تیری رحمت کا محتاج ہوں، مجھ پہ معاف فرما. اور بھائی، جب درخواست جس ذات نے قبول کرنی ہے اس کے الفاظ بھی وہ خود دے دے کہ یوں درخواست پیش کرو، تو اس درخواست کی قبولیت تو یقینی ہے، اس دعا کا قبول ہونا تو یقینی ہے، وہاں تو رد ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت دعا کے انداز بھی خود بتا رہے، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ. یوں کہو، اللہ معاف فرما. سب سے پہلے اپنی زندگی میں جو گناہ کی چٹان ہے اسے ہٹاؤ، پھر اللہ کی پناہ میں آؤ. وَارْحَمْ، اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے، آپ کی مبارک سیرت کا یہ خوبصورت پہلو ہے. آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، اللہ کو کون سی دعا سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. اللہ معاف فرما دے. اگلا جملہ، والعافیت فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ، دنیا میں بھی عافیت چاہیے، بچوں میں بھی عافیت چاہیے، صحت میں بھی عافیت چاہیے، رزق میں بھی برکت چاہیے، زندگی میں بھی برکت چاہیے. پھر موت بھی عافیت ہوتی ہے، پھر موت میں بھی عافیت ہوتی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کے اندر بھی عافیت. ایسا پیارا جملہ ہے، کوزے میں سمندر کو بند کر دیا. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. معاف فرما اور مجھے عافیت نصیب فرما. مجھے اور عافیت مل گئی تو جہان مل گیا. ایمان کے بعد اللہ کی طرف سے ملنے والی سب سے بڑی نعمت، ایمان کے بعد اللہ تعالی کی طرف سے ملنے والی سب سے بڑی نعمت عافیت ہے. سب سے بڑی نعمت عافیت ہے. تو میرے عزیزو، دنیا ہے، اس دنیا میں ملی جلی زندگی ہوتی ہے، تکلیف بھی ہے، راحت بھی ہے، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے، خوشگواری بھی ہے، ناگواری بھی ہے. لیکن یہ ناگواری اور یہ تکلیف اور یہ آزمائش، یہ بیماری آپ کے حق میں رحمت بن جائے، اس میں بھی آپ کو سکون مل جائے، آپ کو صبر جیسی عبادت مل جائے، آپ کا نیکیوں کا سیزن لگے، تو راستہ اللہ کے نبی نے بتایا، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کو خوب پکارو، دل و جان سے پکارو. جس قدر تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، یہ تکلیف بھی تمہارے حق میں رحمت بن جائے گی. اللہ تعالیٰ بھائی
ان ہدایات پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔